پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ بہت سی اسپیس کمپنیاں زمین پر ایسے گھر بنا رہی ہیں جو آپ چاند پر لے کر جا سکتے ہیں اور ان میں رہ سکتے ہیں؟ یہ گھر ہوا سے بھرے ہوتے ہیں جن کو سکیڑ کر راکٹ کے ذریعے چاند پر لے جایا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، چاند پر رہنا کیا یہ ممکن ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ پیارے بچوں، گرمیوں کی چھٹیاں اکثر آپ لوگ اپنی نانوں یا دادوں کے گھر جا کر گزارتے ہوں گے اور بہت مزہ کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے سوچا کہ کیوں نہ چھٹیاں گزارنے چاند پر جایا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور یہ تو ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے بچوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ چاند پر جا کر رہنا کیسا ہوگا؟ جب میں چھوٹی تھی تو چاند پر انسان کے پہلے قدم کے بارے میں بہت سنا، جب نیل آرمسٹرانگ اپنے ساتھی کے ساتھ چاند پر اترے اور بالکل ہی الگ تجربہ حاصل کیا۔ تب سے میرے دل میں بھی یہ خیال بہت دفعہ آیا کہ کیا میں بھی چاند پر جا سکتی ہوں، وہاں پر رہ سکتی ہوں؟ اگر آپ ان کے مشن کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ایک چاند گاڑی بھی نظر آئے گی جو وہ چاند پر لے کر گئے، اور میرا بھی دل کیا کہ میں بھی چاند پر جاؤں۔ تو چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ چاند پر جانا کیسا لگے گا۔ میرے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے 1972 وہ سال تھا جب انسان چاند پر آخری دفعہ گیا۔ اب تو بہت ہی عرصہ ہو گیا ایسی کوئی خبر سنے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک نئی امید ہمیں ایک راکٹ کمپنی اسپیس ایکس نے دی، جس نے چاند پر ایک سیاح کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی خلاباز یعنی ایسٹروناٹ یا انجینئر نہیں بھیج رہے، بلکہ ایک عام سیاح کو چاند پر جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ان کا نام ہے یوزاکا مائیزاوا، جو در حقیقت چاند پر اتریں گے نہیں بلکہ چاند کے گرد چکر لگائیں گے، لیکن یہ بھی ان کے لیے ایک الگ ہی تجربہ ہوگا۔ نیچے دیکھیں گے تو انہیں چاند کی بے حد مختلف سطح نظر آئے گی، اور اوپر نظر ڈالیں گے تو اپنی ہی زمین ابھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہے نا مزے کی بات؟ اس فیصلے کے ساتھ ہی اور بہت سی راکٹ کمپنیوں نے مزید کوششیں شروع کر دیں کہ وہ چاند پر چھوٹے چھوٹے شہر بھی آباد کریں، اور یہاں آپ کا خواب، میرا خواب، چاند پر جا کر رہنے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی چاند پر جا کر رہنے کا تجربہ حاصل کر سکیں، لیکن وہاں پر جا کر رہنا کیسا ہوگا؟ چاند پر رہنا ایسا تجربہ ہے جیسا آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وقت جو ناسا کے خلابازوں نے چاند پر گزارا وہ 3 دن تھا، اور وہ 3 دن خلابازوں نے خلائی لباس پہنے رکھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ چاند پر ہوا تو ہے ہی نہیں، تو خلابازوں کو آکسیجن کہاں سے ملتی؟ پھر انہیں ایسے گھروں میں رہنا پڑے گا جن میں ہوا موجود ہو، اور آپ کے گھر کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ بھی بہت ہی عجیب و غریب ہوگا۔ جیسا کہ ہوا تو ہے ہی نہیں تو آپ کو آسمان دن میں بھی کالا نظر آئے گا۔ ہے نا عجیب بات؟ پھر آپ کو باہر جانے کے لیے ہر صورت میں اسپیس سوٹ یعنی خلائی لباس پہننا پڑے گا، کیونکہ ان کے ساتھ موجود آکسیجن ٹینک انہیں مسلسل آکسیجن مہیا کریں گے، اور ان کا خلائی لباس انہیں چاند کی سطح پر شدید درجہ حرارت سے بھی بچائے گا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ دن کے وقت چاند کی سطح کا درجہ حرارت 224 ڈگری فارن ہائٹ یعنی 106 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جو عام طور پر آپ کے گھروں میں موجود اوون کا ہوتا ہے۔ اور خلائی لباس کا میٹیریل ایسا ہوتا ہے جو آپ کو شدید درجہ حرارت سے بچاتا ہے۔ ایسا کرنا مشکل تو بہت ہوگا، لیکن آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو ناسا کے خلاباز چاند پر اچھل اچھل کر چل رہے ہیں جیسے خرگوش چلتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ چاند پر زمین کی نسبت کشش ثقل یعنی گریوٹی بہت کم ہوتی ہے، 6 گنا کم ہوتی ہے۔ اتنی گریوٹی آپ کو خلا میں معلق ہونے سے تو بچا لیتی ہے،
لیکن آپ کو چاند پر چلنے کے لیے اچھلنا پڑتا ہے جیسے خرگوش اچھلتے ہیں۔ کشش ثقل کم ہونے سے ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بھاری سے بھاری چیز بھی اٹھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بھاری پتھر آپ ایک ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک سکتے ہیں۔ آخر میں اگر ہم دیکھیں تو چاند پر رہنا زمین پر رہنے سے بالکل ہی الگ ہوگا، اور یہ نئے اعلانات جو راکٹ کمپنیز کی طرف سے ہو رہے ہیں ہم میں ایک نئی امید پیدا کر رہے ہیں کہ ہم ایک دن چاند پر جا کر رہ سکیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو سے بہت سے بچوں کے ذہنوں میں موجود بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ تختی آن لائن کو دیکھتے رہیں اور لائک کرتے رہیں۔